اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کل ہم نے اس کی تفسیر بیان کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، آج تفسیر ہے الحمدللہ رب العالمین کی۔ الحمد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کا لفظ بسم اللہ کے بعد جو پہلا لفظ ہے وہ الحمد ہے۔ الحمد میں الف لام لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حمد کہتے کس کو ہیں؟ حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے، عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں تعریف کے لیے، ایک حمد استعمال کیا جاتا ہے، ایک ثنا استعمال کیا جاتا ہے۔ ثنا کس کو کہتے ہیں اور حمد میں ثنا میں کیا فرق ہے؟ اور ایک لفظ شکر، اس میں کیا فرق ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک اگلا بندہ ہم پر احسان کر رہا ہے، اس کے لیے ہم اس کو شکریہ ادا کریں، اس کا جیسے عربی میں جزاک اللہ کہتے ہیں یا شکریہ کہتے ہیں یا انگلش میں تھینکس کہتے ہیں، تو یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اگلا بندہ ہم پر کوئی احسان کر رہا ہو یا ہمارے لیے ہمارا کوئی فیور کر رہا ہو، ہمارے لیے کوئی کام کر رہا ہو، تو ہم احسان کر رہا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ شکریہ، تو شکر اس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات شکر کے بھی لائق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر نعمتیں کی ہیں بے انتہا کی ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد شکر ادا کر، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں کس طرح شکر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے شکر ادا کرو اپنے رب کا۔ تو اس نے کہا یا اللہ 2 رکعت نفل پڑھنا شکرانے کی یہ بھی تو نعمت ہے، پھر اس کا شکر میں کیسے ادا کروں؟ کیا اس کے لیے دوبارہ 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھوں تو پھر وہ بھی ایک نعمت ہے، پھر اس کے لیے الگ سے 2 رکعت شکرانے پڑھوں پھر وہ بھی ایک نعمت ہے؟ یعنی نعمتوں کو تو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جسم میں اتنے سارے اعضاء رکھ دیے ہیں اور اتنے قیمتی اعضاء رکھ دیے ہیں، جیسے دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں۔ اگر ایک بھی عضو اگر اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو پوری دنیا کے لوگ مل کر اس کو چلا نہیں سکتے۔ تو یہ میرے رب کی نعمتیں ہیں، میرے رب کا شکر ہے کہ میرے رب نے ہمیں اتنا کچھ دیا۔ چلو یہ تو تھا جسم، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اچھا کھلا رہا ہے، اچھے گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں اور اچھا ہم ایک معاشرے میں چل رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعارف ہے، ہم امت محمدی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم بول رہے ہیں یہ بھی نعمت ہے، سن رہے ہیں یہ بھی نعمت ہے، دیکھ رہے ہیں یہ بھی نعمت ہے، پکڑ رہے ہیں یہ بھی نعمت ہے، چل رہے ہیں یہ بھی نعمت ہے۔ کتنی نعمتوں کو شمار کریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسم میں کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، اگر نہ ہو تو انسان مر جائے۔ مثال کے طور دل کا چلنا، اگر دل چلنا چھوڑ دے تو انسان مر جائے۔ اس طرح جگر ہے، اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے تو انسان مر جائے۔ اس طرح کڈنی ہے، اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے تو انسان مر جائے۔ ایسے کئی اعضاء ہیں جن کے بغیر انسان چل نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بھی اعضاء دیے ہیں اگر وہ ہماری زندگی میں نہ ہوں تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہاں زندگی میں تھوڑی مشکل ضرور ہو جائے گی، جیسے کہ ہاتھ اور پاؤں کا ہونا۔ اگر کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہے یا کسی کا پاؤں نہیں ہے یا کسی کی انگلی نہیں ہے، کسی کا انگوٹھا نہیں ہے یا کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے یا کسی کے سر پر بال نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، ہمارے لیے زندگی تو چلتی رہتی ہے، زندگی ختم نہیں ہوتی لیکن تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا چیزیں بھی دی ہیں، وہ ایسی چیزیں دی ہوئی ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسائش کے لیے، خوبصورتی کے لیے دی ہوئے ہیں، جیسے بالوں کا بڑا ہونا، جیسے پلکوں کا گھنا ہونا، جیسے رنگ کا گورا ہونا، جیسے ہونٹوں کا گلابی ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں دی ہیں، جو آواز کا خوبصورت ہونا، یہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں جو اگر نہ بھی ہوں تو بھی انسان زندہ رہتا ہے اور انسان کے لیے مشکل بھی نہیں ہوتی ہے اور انسان مرتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایکسٹرا اضافی چیزیں بھی دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کا شکر ہم ادا کریں گے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کون سے اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ میرے رب کی تو بڑی نعمت ہے؟ تو اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہی چاہیے کہ اس نے اتنی نعمتیں کی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر تو بنتا ہی بنتا ہے۔ لیکن حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کا مطلب یہ تھا، یہ میں نے جو اتنی ساری تفسیر بتائی یہ صرف شکر کی تھی، لیکن حمد یہ ہے کہ آپ کسی ایسی ہستی کی تعریف بیان کریں کہ اگر وہ آپ پر نعمت کرے، آپ پر احسان کرے تب بھی آپ اس کا شکر ادا کرو، اور اگر نہ کرے تب بھی آپ اس کا شکر ادا کرو، اور وہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے بہا ہیں، بے انتہا ہیں، کوئی حد نہیں، کوئی کاؤنٹنگ نہیں، کاؤنٹ لیس ہم پر اللہ رب العزت نے نعمتیں کی ہوئی ہیں، احسان کی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی نعمت نہ بھی کرتا تب بھی اس کا شکر ادا کرنا تھا۔ الحمد میں جو الف لام ہے
یہ پھر گرامر کے حساب سے چلے جاتے ہیں عربی کے گرامر میں. اس کا مطلب ہوتا ہے 3 قسم کے الف لام ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی نعمتیں ہیں یا کس طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کی جا سکے. تو اس کے جواب میں یہ آتا ہے کہ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کا شکر اللہ رب العزت کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات شکر کے قابل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا شروع الحمد سے کیا ہے. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور اللہ کی تفسیر میں کل آپ کو بتا چکی تھی. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب العالمین. رب کہتے ہیں مالک کو. لفظی ترجمہ اس کا ہوگا مالک. جیسے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارباب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. ارباب کہتے ہیں مالکوں کو، ٹھیک ہے. اب رب وہ ہے جو آہستہ آہستہ کر کے پالے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت اگر ہمیں ساری زندگی کا رزق ایک دن میں دے دیں، مجھے دے دیں کہ بھئی تم نے یہ ساری زندگی یہ کھانا ہے، سنبھالو، تمہارا مرنے تک کا رزق ہے، تو میں تو اس کو سنبھالنے میں پریشان ہو جاؤں گی کہ میں اس کو رکھوں کہاں پر، میں اس کی حفاظت کروں کیسے، کہیں اس کو آگ نہ لگ جائے، کہیں کوئی چوری نہ کر کے لے جائے، کہیں خراب نہ ہو جائے. میں تو اس کو سنبھالنے میں ہی صرف رزق کو، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دوں، صرف رزق اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پوری زندگی کا دے دیں تو میں اس کو سنبھالنے کے لیے پریشان ہو جاؤں کہ میں اس کو کہاں رکھوں. تو اللہ رب ہے وہ جو ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی ضرورت کے مطابق دیتا ہے، ہمارے حوالے نہیں کر دیتا ہے بلکہ ہمیں ضرورت کے مطابق وہ چیزیں دیتا ہے. اس کو رب کہتے ہیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ربیانی صغیرہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ ماں باپ بھی بچے کو چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پال کر بڑا کرتے ہیں. اس لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ماں باپ کے لیے بھی کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی یہ کہا ہے کہ شرک نہ کرو، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو. تو اللہ رب العزت نے رب اس کو کہیں گے جو کہ آہستہ آہستہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں ہر چیز دے. صرف رزق نہیں، رزق کی ایک میں نے مثال دی ہے. ہر چیز، ہر نعمت، عمر کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے، جسے ہم چل رہے ہیں، ہمارے چلنے کے حساب سے جو ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے، اس ضرورت کے مطابق جو چیز ہمیں مل رہی ہے وہ دینے والا رب ہے. رب کے علاوہ کوئی نہیں. پھر رب تو ہے لیکن کس کا؟ عالمین، جہانوں کا رب ہے. صرف ہمارا رب نہیں ہے، صرف میرا رب نہیں ہے، صرف آپ کا رب نہیں ہے، صرف یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا رب نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، صرف فرشتوں کا رب نہیں ہے، صرف جانوروں کا رب نہیں ہے. ہر چیز کا، جہانوں کا رب ہے. اب جہانوں کا رب سے عالمین جمع کا صیغہ ہے، یعنی جہانوں کا رب. کیا مطلب ہوا؟ علماء حضرات نے اس کی مختلف تعویل کی ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر جنس نوع کی الگ الگ جہان ہے. مثال کے طور پر انسانوں کی الگ دنیا ہے، جنات کی الگ دنیا ہے، فرشتوں کی الگ دنیا ہے، جانوروں کی الگ دنیا ہے، پرندوں کی الگ دنیا ہے، کیڑے مکوڑوں کی الگ دنیا ہے. تو یہ ساری جتنی بھی دنیا، جتنے مخلوقات کی ہوئی، یہ سارے کے سارے اس کو عالم کہیں گے. یعنی رب العالمین، یعنی یہ سارے عالم ہیں جن کو رب پالنے والا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم اس چھوٹی سی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، اور ہم جن لوگوں کو پتہ ہوگا، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج کل تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کہکشاں میں کیا کیا چیزیں گھوم رہی ہیں، اور ان کی کتنی جسامت ہے، اور وہ کتنی بڑی بڑی ہیں، اور وہ کتنے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ آسمان میں اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو صرف نام سنے ہیں، یا اگر سنے ہیں یا دیکھے ہیں تو نیٹ پر یا ٹی وی پر یا اس طرح دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ، ہم نے قریب سے کچھ نہیں دیکھا. تو اللہ رب العزت نے یہ بھی تو جہان پیدا کیے ہیں. پتہ نہیں ایسے کتنی جہان اللہ کے حکم پر ہوتے ہوں گے، چل رہے ہوں گے. حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری چراگاہ میں ایسے ایسے جانور چرتے ہیں کہ اگر تم لوگ نافرمانی کرو تو یہ پوری دنیا اس جانور کا ایک نوالا بن جائے، ایک نوالا. تو اتنی بڑی بڑی چراگاہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سب چراگاہوں کو چلانے والی ذات کون ہے؟ میرا رب ہے. ہم تو دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، آسمانوں کے سسٹم میں 7 آسمان ہیں، ہر آسمان پر فرشتے ہیں، ہر آسمان پر ایک طریقہ کار ہے، ایک سسٹم کے ساتھ فرشتے چل رہے ہیں. تو یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ بھی میرا رب کرنے والا ہے. تو جہانوں کو پالنے والا ہے کون ہے؟ میرا رب ہے اللہ تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ثابت ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جہانوں کو پالتے ہیں، صرف مجھ کو اور آپ کو پالنے والے نہیں ہیں بلکہ سب کو پالنے والے ہیں. تو اب جو جہانوں کو پال رہا ہے تو اس کی طاقت کتنی ہوگی، اور اس کی نعمت کتنی ہوگی،
اور اس کی قدرت کتنی ہوگی، اور اس کو پرواہ کس کی ہوگی، اور وہ تو جہانوں وہ تو الیس اللہ احکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں؟ میرے رب کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں اس کی تعریف بیان کرنے والا بنائے، اپنے رب کی تعریف بیان کرنے والا بنائے، اور اپنے رب کی نعمتیں حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔